السلام علیکم ناظرین فائنلی وہ وقت آ گیا ہے جب بھارت غزہ میں اپنی انٹری کرنے والا ہے۔ ناظرین، یہ خبر بظاہر عجیب لگتی ہے، لیکن حالات کی گہرائی میں جائیں تو پوری کہانی سمجھ میں آتی ہے۔ عوام سوچ رہے ہوں گے کہ بھارت کا غزہ میں کیا کام ہے، لیکن جو کچھ ہونے جا رہا ہے وہ نہ صرف خوفناک ہے بلکہ اس کے اثرات پاکستان سمیت پوری دنیا پر پڑیں گے۔ ناظرین، آئیے اس معاملے کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ ناظرین، بھارت اور اسرائیل کے درمیان تعلقات وقت کے ساتھ مضبوط ہوتے جا رہے ہیں۔ حالیہ دنوں میں ناظرین، اسرائیل نے بھارت کو اپنے کئی اہم منصوبے دیے ہیں، جن میں خاص طور پر حیفا پورٹ کا منصوبہ شامل ہے۔ ناظرین، حیفا پورٹ اسرائیل کی ایک اہم بندرگاہ ہے جہاں سے ملک کا 50% کارگو سنبھالا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ بندرگاہ بھارت کے اڈانی گروپ کو دی گئی ہے جو $1.2 بلین کے معاہدے کے تحت وہاں کام کرے گا۔ اس معاہدے کی پشت پر ناظرین اسرائیل کی مکمل حمایت حاصل ہے اور اب بھارت یہاں سے اپنی تجارت کو مزید بڑھانے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ ناظرین، اس منصوبے کا مقصد بھارت، اسرائیل اور یورپ کے درمیان ایک نیا تجارتی راستہ بنانا ہے۔ بھارت چاہتا ہے کہ اس کا مال جلد از جلد یورپ پہنچے تاکہ وہ وہاں کی مارکیٹ کو قابو کر سکے۔ ناظرین، اس منصوبے کے تحت بھارت نے اسرائیل کو زور دیا ہے کہ غزہ کے اندر موجود تمام چیلنجز کو ختم کیا جائے۔ اب ناظرین، غزہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پر بے شمار قدرتی وسائل موجود ہیں، جیسے گیس، تیل اور معدنیات۔ اسرائیل اور بھارت نے مل کر یہاں بڑے منصوبے بنانے کا فیصلہ کیا۔ ناظرین، ان منصوبوں میں بڑی بڑی کمپنیاں حصہ لیں گی اور یہ کام کرنے کے لیے بھارت سے لاکھوں کی تعداد میں ورکرز غزہ بھیجے جائیں گے۔ ان ورکرز کا مقصد ناظرین صرف تعمیراتی کام کرنا نہیں ہوگا بلکہ ان وسائل کو نکالنا بھی ہوگا جو غزہ کی زمین میں چھپے ہوئے ہیں۔ حالیہ دنوں میں ناظرین، جب اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان لڑائی ہوئی تو کئی بھارتی فوجی بھی مارے گئے تھے، لیکن یہ بات عوام سے چھپائی گئی۔ انڈیا نے نہ صرف اسرائیل کو ورکرز بھیجے بلکہ وہاں فوجی معاونت بھی فراہم کی ہے۔ اب بھارت کی فوج بھی غزہ کے اندر تعینات ہو گئی تاکہ ان منصوبوں کی حفاظت کی جا سکے۔ ناظرین، بھارت اور اسرائیل کا ایک اور بڑا منصوبہ ہے کہ غزہ کے اندر ایک فیوچرسٹک سٹی بنائی جائے۔ اس منصوبے کو زیرو سے شروع کیا جائے گا، یعنی پورے علاقے کو تباہ کر کے وہاں نئی تعمیرات کی جائیں گی۔ یہ کام سعودی عرب کی نیوم سٹی کی طرز پر ہوگا ناظرین، جہاں ہر چیز جدید طرز پر بنائی جائے گی۔ ناظرین، یہ منصوبہ کیوں ضروری ہے؟ سوال تو یہ بنتا ہے۔ اسرائیل چاہتا ہے ناظرین کہ غزہ کے لوگ اس علاقے سے نکل جائیں تاکہ وہاں بڑے پیمانے پر ترقیاتی کام کیے جا سکیں۔ بھارت، جو کہ اس وقت عالمی معیشت میں ایک بڑا کھلاڑی بننے کی کوشش کر رہا ہے، اس منصوبے میں مکمل طور پر شامل ہو چکا ہے۔ ناظرین، اڈانی گروپ جیسے بڑے سرمایہ کار یہاں بلینز آف ڈالرز کی سرمایہ کاری کریں گے۔ اس منصوبے کا دوسرا اہم پہلو بھارت کا انڈیا مڈل ایسٹ یورپ اکنامک کوریڈور ہے۔ ناظرین، یہ منصوبہ G20 کانفرنس 2023 میں اعلان کیا گیا تھا۔ ناظرین، اس کا مقصد بھارت کو یورپ اور مشرق وسطیٰ کے ساتھ جوڑنا ہے تاکہ تجارت کو تیز اور سستا بنایا جا سکے۔ اس منصوبے کی کامیابی کے لیے غزہ کو خالی کرنا ضروری سمجھا جا رہا ہے۔ ناظرین، غزہ کے لوگوں کے لیے یہ سب تباہ کن ہوگا۔ جنگ، تباہی اور بے گھری ان کی قسمت بن چکی ہے۔ ناظرین، اسرائیل اور بھارت کا یہ اتحاد ان کے لیے مزید مشکلات پیدا کرے گا۔ ناظرین، اسرائیل نے غزہ کے اندر کارپوریٹ بمبنگ کر کے پورے علاقے کو ملیہ میٹ کر دیا ناظرین، اور اب وہاں ایک نئی دنیا بنائی جا رہی ہے۔ ناظرین، بھارت اس موقع کو عالمی طاقت بننے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ وہ نہ صرف اپنی معیشت کو مضبوط کر رہا ہے بلکہ عالمی مارکیٹ میں اپنی جگہ بنا رہا ہے۔ بھارت کے اس منصوبے کو دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان اور دیگر مسلم ممالک کے لیے یہ ایک ویک اپ کال ہے۔ یہ تمام صورتحال ناظرین اس وقت اور پیچیدہ ہو جاتی ہے
جب امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ذکر آتا ہے۔ ناظرین، رپورٹس کے مطابق جو اب تک رپورٹس کی گئی ہیں، ریسرچز کی گئی ہیں، اس کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ غزہ کی جنگ کو بند کرنا چاہتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ جو اسرائیل غزہ کے اندر تباہی مچا رہا ہے وہ مچائے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ یہ چاہتا ہے کہ جو غزہ کے اندر جنگ جاری ہے نا اس کو بند کیا جائے، لیکن اگر اسرائیل کی راہ میں ڈونلڈ ٹرمپ رکاوٹ بنے گا تو انہیں راستے سے ہٹا دیا جائے گا، کیونکہ ہم جانتے ہیں ناظرین اسرائیل جو اپنی جنگ کرتا ہے فلسطین پہ جس طریقے سے ظلم ڈالتا ہے یا غزہ کے اوپر کرتا ہے، وہ درمیان میں کسی کو نہیں آنے دیتا۔ تو اگر ڈونلڈ ٹرمپ اس معاملے میں پڑے گا، ڈونلڈ ٹرمپ اپنی حلف برداری کے بعد اسرائیل کو کہتا ہے کہ بھائی اس کو بند کرو جو تم کر رہے ہو، یہ جو غزہ کے اوپر یا فلسطین کے اوپر تم جو بمباریاں کر رہے ہو اس کو بند کرو، تو ہو سکتا ہے کہ اسرائیل پھر ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرے۔ ناظرین، اسرائیل اور بھارت کسی بھی صورت اپنے منصوبوں کو ناکام نہیں ہونے دیں گے۔ غزہ میں ہونے والے ان تمام معاملات پر نظر رکھنا ضروری ہے ناظرین، کیونکہ یہ نہ صرف خطے بلکہ پوری دنیا کی سیاست اور معیشت پر اثر ڈالیں گے۔ بھارت اور اسرائیل کا یہ اتحاد ایک نئے دور کی شروعات ہے، جہاں طاقت، معیشت اور سیاست کے کھیل میں نئی صف بندی ہو رہی ہے ناظرین۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔